بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے، الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہ خبر چل رہی ہے کہ ملک شام میں خلیفہ سادس ثانی عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو جلایا گیا ہے، ان کی قبر کی توہین و تحقیر کی گئی ہے اور ان کی قبر میں سے ان کی باقیات کو نکال کر اس کو بھی جلایا گیا ہے۔ اور سب سے افسوسناک اور دلخراش پہلو یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کیا، یہ خبر باقاعدہ جشن کے ساتھ شام کے سرکاری ٹی وی پر چلائی گئی ہے، باقاعدہ وہ ان کے ویڈیو کلپ یوٹیوب پر موجود ہیں، اور جتنے بھی دشمنان اصحاب رسول ہیں، جتنے بھی ہیں، آج ان کی آئی ڈیز پہ چلے جائیں، ان کے پیجز پہ چلے جائیں اور ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بزدل اور سب سے کمینہ دشمن وہ ہے جو مرے ہوں سے بدلہ لیتا ہے، وہ زندوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام آپ اسلامی تاریخ کی جو بھی کتاب اٹھائیں گے، آپ سیرت نبوی کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ اسلامی تاریخ کی کتاب اٹھا لیں، ہر کتاب میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے عدل و انصاف کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جو دور خلافت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، ضرب المثل ہے۔ آج بھی عمر بن عبدالعزیز کا نام عدل و انصاف میں ہر فرد بشر سے پیش نظر آتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ہیں۔ آپ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر فضائل کا موقع نہیں، میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت برسے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں، یہ خاک آلود ہو جائیں، ان کا اللہ نام و نشان مٹا دے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھنا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے اصول نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے اصول نہیں ہے۔ یہ رب و عرش والے رب کا یہ قانون اور اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات کو پیدا کر دیتا ہے جو دین متین کے لیے آگے نکلتے ہیں اور وہ اس کے لیے میدان عمل میں نکل کر اپنی جان تک نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ چاہتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے دین کا کام لینا چاہے تو کہیں پر اللہ تعالیٰ امیر عظیمت کو پیدا کر دیتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ مورخ اسلام حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم انسان اور لیڈر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو پیدا کرنا ہے اس دین کا کام لینے کے لیے۔ باقی دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، اور یہ بات میں انتہائی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کاش آج اسلام کی فوج ہوتی تو بدلہ لینے کے لیے میدان عمل میں اتر چکی ہوتی۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ملکوں کی فوجیں ہیں، اسلام کی فوج کوئی نہیں ہے۔ آج ملکوں کی فوجیں ہیں، پاکستان کی اپنی فوج ہے، ترکی کی اپنی فوج ہے، مصر کی اپنی فوج ہے، سعودیہ کی اپنی فوج ہے، مگر اسلام کی فوج نہیں ہے۔ اگر اسلام کی فوج ہوتی تو یہ دردناک اور دلخراش واقعہ پیش نہ آتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام ہی ان کافروں کے لیے، ان کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ وہ کافر ہیں کہ ان کو نہ تو عمر اول پسند ہے، نہ عمر ثانی پسند ہے، اور نہ ان کو ملا عمر پسند ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج وقت ہے کہ علماء میدان میں آئیں، آج وقت ہے کہ علماء ان کے کفر کو آشکارا کریں، آج وقت ہے کہ علماء میدان میں آئیں اور بتائیں ان کے کفر کے بارے میں کہ یہ لوگ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں ہے۔
ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، عرش والا رب ضعیف نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، اللہ مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیات کو پیدا کرنا ہے، اور اللہ نے ماضی میں یہ کر کے دکھایا ہے کہ جو دین متین کے لیے میدان عمل میں نکلتے ہیں، کاش کے اتنے بڑے اسلامی کردار رکھنے والی ہستی۔ عمر بن عبد العزیز کا نام کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے عدل و انصاف کے واقعات ہر جگہ پر ہر کسی کو معلوم ہیں۔ آج کاش کہ آج ہمارے حکمران ان پر لب کشائی کرتے، کوئی بولتے، مگر یہ کب بولیں گے؟ یہ شام میں ظلم ہوا، یہ نام نہاد ہمارے حکمران یا دوسرے اسلامی دنیا کے حکمران ہیں، یہ نہیں بولے۔ اسی طرح فلسطین، ان کے پڑوس فلسطین میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، یہ کبھی نہیں بولے، یہ کبھی کشمیر کے مظلوموں کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ظلم آخر ظلم ہے، وہ حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ اور میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں ہے، اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے جو اصحاب نبی کے بھی دشمن ہیں، جو آل نبی کے بھی دشمن ہیں، اولاد علی کے بھی دشمن ہیں، دین متین کے بھی دشمن